سر جو عمران خان کا جو بیانیہ ہے سر امریکہ کے حوالے سے، جو عمران خان کا بیانیہ ہے سر سازش اور مداخلت کا، سر اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ جہاں تک خان صاحب کا بیانیہ ہے اس میں نے پہلے بھی تبصرہ کیا ہے اور ایک بار پھر دہراتا ہوں. خان صاحب کہتا ہے کہ یہ ایک بیرونی ملک کا سازش ہے، ایک انٹرنیشنل سازش ہے. ہم کہتے ہیں کہ بیرونی ملک نہیں، انٹرنیشنل نہیں، یہ جمہوری سازش. اور نہ صرف جمہوری سازش کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، جمہوری قدم کو جمہوری سازش کو نہیں ویلکم کرنا چاہیے. اس لیے ماضی میں سازشیں ہوئی ہیں. اس دفعہ خان صاحب کو ہٹانے کے لیے آئینی اور جمہوری طریقے اپنائے گئے ہیں. خان صاحب ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ یہ سازش امریکہ میں بنایا گیا. وزیر کیا صدر جو ہے امریکہ کا، اس نے یہ سازش کیا. تو اس پہ بھی میں کلیریفائی پہلے بھی کیا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں کہ یہ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، یہ بلاول ہاؤس کا سازش تھا. آپ سب میرے گواہی دیں گے کہ میں نے 3 سال جدوجہد کی کہ اپوزیشن کو اس پیج پہ لے کر آئیں، کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں، لانگ مارچ کریں، عدم اعتماد پیش کر کے اس حکومت کو گھر بھیجیں، اور ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. اب خان صاحب کا جو مشکلات ہے، جو مسئلہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ناکامی کی وجہ سے، اس کا نالائکی کی وجہ سے، اس کا کارکردگی کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کے عہدہ سے ہٹ گیا ہے اور کوئی بہانہ نہیں رہا. تو وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. کبھی کسی ادارہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی عدلیہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی پارلیمان پہ حملہ کرتا ہے. اور یہ اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے ادارے کے ہو رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے. خان صاحب کو ذمہ دارہ کردار ادا کرنا چاہیے. اب وہ حکومت میں نہیں رہا، اکثریت ان کے پاس نہیں رہا. خان صاحب کو خود پارلیمان میں واپس آنا چاہیے، قائد حزب اختلاف کا عہدہ کو سنبھالنا چاہیے اور سسٹم میں رہ کے اپنا جدوجہد برقرار رکھنا چاہیے. میں سوال پوچھ لوں، آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آرٹیکل 6 سیاستدانوں پر لگانے کے آئین شکنی کی بات ہے، آئین توڑنے کی بات ہے. جو بھی آئین توڑتا ہے، جو بھی آئین توڑتے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا نہ ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 استعمال ہوتا ہے. جو اپریل 3 کے رات پہ، اپریل 3 2022 کے رات سے لے کے اپریل 9-10 کے رات کے درمیان، اور پھر اس کے بعد جو قدم پی ٹی آئی نے اٹھائے ہیں، جو پی ٹی آئی کا صدر نے اٹھایا ہے، جو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نے اٹھایا تھا، جو پی ٹی آئی کا ڈیپٹی اسپیکر نے اٹھایا تھا، اور جو آج تک پی ٹی آئی کا گورنر پنجاب کر رہا ہے، یہ آئین کا خلاف ورزی ہو رہا ہے، آئین شکنی کیا جا رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس کے ایک ہائی پاور پارلیمانی کمیٹی، پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے جو پوری تحقیقات ہو کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے، جمہوریت کے ساتھ کھیل کیا گیا ہے. اس سازش میں کون کون ملوث ہے اور ان کے خلاف کیا قانونی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور امید ہے اس پہ عمل ہوگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم آئین توڑنے کو لائٹلی لیں گے تو آگے جا کے بھی پاکستان کا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑا جائے گا. ہم یہ پریسیڈنٹ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم جمہوریت کو اور ہمارا آئین پہ فخر کرتے ہیں. آئین امانت ہے بھٹو شہید کا، اور جو بھی پاکستان کی آئین کے ساتھ ٹکرائے گا وہ پاکستان پیپلز. بلاول صاحب آپ امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا بات چیت ہوگی؟ اور ساتھ ہی پاکستان میں انرجی کرائسس بہت زیادہ ہے. آپ کے پہلے دور میں زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کی بات کی تھی، تو کیا یہ ایک امریکہ کا دورہ اور ایران گیس پائپ لائن؟ جہاں تک امریکہ کا دورہ ہے، کوئی امریکہ کا دورہ فائنلائز نہیں ہو چکا ہے. اب تک ہمارا ایک ہی فون کال رہا ہے امریکہ کا وزیر خارجہ کے ساتھ، بہت اچھا رہا ہے، اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم جو بھی پاکستان کے تعلقات ہیں ان پہ کام کر سکیں گے، اور ان میں سے ایک ممالک ضرور امریکہ ہوگا. جو آپ کا دوسرا سوال ہے، پاکستان میں جو بحران ہے، جو پاور کا بحران ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب مل کے محنت کرنا پڑے گا. پچھلے 10 سالوں میں
جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے سی پیک کی بنیاد رکھا, سی پیک کے تھرو ملک بھر میں پاور پروجیکٹس کا جال بچایا اور کافی حد تک لوڈ شیڈنگ پہ قابو کر چکے تھے. اب ایسے کیا ہوا پچھلے 3 سالوں میں, کیا نالائکی, کیا ناکامی, کیا کرمنل نیگلیجنس کیا گیا کہ ہم اب اپریل اور مئی کے مہینے میں بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارا امید ہے کہ نیا حکومت کا جو منصوبہ بندی ہے, جو پلان ہے, وہ فیزز میں ہمیں اس پوائنٹ پہ واپس لے جا سکیں گے جو ہم اس تبدیلی کے نام پہ تباہی کروایا گیا. اس سے پہلے کے جو نتیجہ تھا, جو پوائنٹ تھا جہاں نہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اور آگے کا ایک منصوبہ نظر آ رہا تھا, ہم اس جگہ پہ واپس جانا چاہیں گے. اور اس وقت بہت مشکلات کا سامنا ہے. اپریل اور مئی کے مہینے ہیں, ہمارا سندھ صوبہ میں پورا دنیا بھر کا سب سے بدترین جو موسم ہے, جو سب سے زیادہ گرمی ہے, وہ جیکاباد اور دادو کا ٹیمپریچر ہے اس وقت. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ کرائسس ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے.